اس حویلی میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں 23 مارچ کو جو جلسہ ہوا تھا اس کا کارپیٹ بھی موجود ہے اور ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں خوبصورت جو یہیں پر صرف دیکھنے کو ملتی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو کہا ہو کہ یہ ہمیں بیچ دیں یا اس پر نیلامی لگائیں یا کچھ، یا ان فیوچر ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن از دیر اینی ہڈن پلیس یا کوئی سیکریٹ چیز جو آج تک ہمیں نہ پتہ ہو اس حویلی کے بارے میں؟ نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں مائرہ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل پوائنٹ. آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں حویلی بارود خانہ میں، جس کو میاں یوسف سلی کی حویلی بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر آج ہم ملاقات کریں گے یوسف صلاح الدین سے اور جانیں گے اس حویلی کے بارے میں کچھ راز. ہائے سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مائرہ، ٹھیک ہو تم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر. ویسے ایک بات ہے، میں کہیں بھی جاتی ہوں تو مجھے لوگ یہ کہتے ہیں تمہیں دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ تم کشمیری ہو، کیونکہ شاید لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کشمیریوں کا پیٹ باہر ہوگا، موٹے ہوں گے. لیکن اس چیز پر آپ ایک بہت اچھی ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں جتنے فٹ آپ ہیں. میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ زمانے گئے کہ جب کشمیری جو لڑکے تو خیر ہمیشہ ہی بڑے ایکسرسائز اورینٹیڈ ہوتے ہیں، لیکن لڑکیاں بھی اب جو ہیں، آئی مین یو سی سو مینی کشمیری گرلز coming into media, coming into modeling, coming into films, تو اب وہ بات نہیں رہی. اب لڑکیاں ویسے ہی by and large پاکستانی girls have become very conscious, of what they look like, what they are wearing. یہ پہلے جب we were growing up اس طرح نہیں تھا بالکل بھی, but there is a drastic change now. بٹ اسٹل کیونکہ ہم کشمیری ہیں تو سر میرے گھر تو آلو گوشت ہو گیا، پالک گوشت ہو گئی، یہ چیزیں بہت بنتی ہیں. تو آپ کو کھانا کیا زیادہ پسند ہے اور بنانا کیا زیادہ پسند ہے؟ دیکھو پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آلو گوشت کشمیری ڈش نہیں ہے سر. مطلب کشمیری میں کھاتی ہوں، میں بتاؤں بہت ڈیلیشیس ہے اور میں بھی بہت کھاتا ہوں، لیکن پنجابیوں کی اگر کوئی ایک ڈش ہے تو وہ آلو گوشت ہی ہے. جو وہ عموماً پرانے وقتوں میں جب کوئی شادی ہوتی تھی یا خوشی ہوتی تھی یا غمی ہوتی تھی تو آلو گوشت ہی پکتا تھا، ٹھیک ہے. اور پالک گوشت جو ہے وہ بھی ایک بڑی ٹریڈیشنل پنجاب کی ڈش ہے. لیکن میں آسکنگ می اباؤٹ مائی کوکنگ، آئی لو ٹو کوک، اور میں ہر قسم کا کھانا بناتا ہوں، دیسی بھی اور ویسٹرن بھی، اور اینڈ آئی لو کوکنگ اینڈ آئی لو ایٹنگ. And then I do go to the gym every day and I work out and I try and keep myself, because healthy, it's basically not keeping yourself fitness of course hai, lekin healthy living and healthy eating is good. سر جب میں والٹ سٹی میں کبھی بھی آتی ہوں تو اتنا شور ہوتا ہے، چنچی جو رکشے ہوتے ہیں ان کی آوازیں، اور لیکن یہاں پر حویلی میں بیٹھ کے ایک تو پازیٹیو وائبس بہت زیادہ ہیں، بہت مزہ آتا ہے اور لگتا ہی نہیں کہ ہم والٹ سٹی میں ہیں. ہم والٹ سٹی میں اس سینس میں ضرور لگتا ہے جتنی خوبصورت حویلی ہے، لیکن اگر باہر کی بات کی جائے تو جتنا شور ہے یہاں پر وہ شور نہیں لگتا ہے. ہاں، اس کی دیواریں کافی اونچی ہیں، حالانکہ حویلی کے دونوں سائڈ پہ سڑکیں ہیں، فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی. تو اب جو فرنٹ کی سڑک ہے وہ اتنی، میرا مطلب ہے کیونکہ اتنی یہاں ٹریفک ہوتی ہے ویسے بھی، اور اتنی پیدل ٹریفک ہوتی ہے کہ پھر وہ اتنا شور جو ہے وہ نہیں آتا. ٹریفک کا کم ہو جاتی ٹریفک. لوگ جو جن کے کاروبار ہیں زیادہ اندرون شہر میں، مثلاً یہاں زیادہ نزدیک شہالمی پڑتی ہے، سوا بازار ہے جہاں آپ کا سارا گولڈ مارکیٹ ہے، پھر یہ ساری جو ہول سیل مارکیٹ ہے، تو وہ پھر لوگ عموماً اپنی جو گاڑیاں وغیرہ ہیں وہ باہر ہی پارک کرتے ہیں آؤٹ سائڈ، دین دے واک کر کے پھر اپنی وہ جہاں بھی ان کی ورک پلیس ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں. تو موٹر سائیکل ہاں تھوڑی بہت، اب دیکھو یہ آپ سن رہی ہو کہ ایک موٹر سائیکل جا رہی ہے، اور رات کے وقت تو بالکل ہی پھر سناٹا ہی ہوتا ہے. اچھا سر، اس حویلی کے بارے میں جتنا میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہی، کافی کچھ مجھے پتہ ہے، لیکن از دیر اینی ہڈن پلیس یا کوئی سیکریٹ چیز جو آج تک ہمیں نہ پتہ ہو اس حویلی کے بارے میں؟ میں خود ڈھونڈ رہا ہوں
کہ کوئی سیکرٹ پلیس کوئی ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی سیکرٹ پلیس کوئی ہے. کوئی بھی ہڈن پلیس نہیں ہے. ہم تہہ خانہ ہے جس کو ہم سرد خانہ کہتے ہیں, وہ بھی اب ناؤ از بیکم مائی میوزک روم. تو ہڈن پلیس کوئی ایسی سچ نہیں ہے, کیونکہ ایک تو ہماری فیملی یہاں کوئی 1880 سے رہ رہی ہے. تو اگر ان کو کوئی, جب وہ یہاں موو ہوئے ہیں تو ان کو کوئی ہڈن پلیس کو ملی ہو, یا کوئی انہوں نے کچھ, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پرانے گھروں میں خزانے ہوتے تھے, تو وہ بھی آبویسلی بیکاز یہ جو گھر تھا, یہ رنجیت سنگھ کا جو کمانڈنگ جنرل تھا اس کا گھر تھا. ساتھ سارا اسلحہ خانہ تھا, تمام آرسنل, اس میں توپیں, بندوقیں, گن پاؤڈر, اس طرح کی چیزیں تھیں. تو وہ تو آئی تھنک جب ہمیں انگریزوں نے یہ دیا ہے, کیونکہ ہمارا گھر جو تھا وہ بالکل قریب ہی تھا اب جہاں پانی والا تالاب ہے جو انگریزوں نے اسٹیبلش کیا تھا, تو اس کے لیو آف دیٹ دے گیو اس دس پراپرٹی. تو آئی ڈونٹ تھنک انگریزوں نے کچھ چھوڑا ہوگا یہاں. آج کے دور میں جہاں پر سب رہنا چاہتے ہیں DH گلبرگ اور اس طرح کے ایریاز میں, آپ اپنا اچھا عالیشان گھر گلبرگ والا چھوڑ کر یہاں پر کیوں رہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا زیادہ عالیشان اور اچھا گھر ہے. تو میں نہیں وہاں رہ سکتا, میرا مزاج ہی نہیں ہے. میں یہیں پیدا ہوا, میرے یہاں ایک ماحول اور قسم کا, آپ ادھر آپ اس ماحول کو سمجھتے ہیں یا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہیئر وی لیو ایز اے فیملی. امیر غریب کا کوئی یا فرق جو ہے وہ کم از کم میرے نزدیک تو نہیں ہے. سر آئی نو یو لو بسنت, اور دوسری جانب ہمارے پرائم منسٹر عمران خان آپ کے دوست بھی ہیں بچپن کے, تو سر کوئی ریکویسٹ کر لیں کہ بسنت کوئی ویکینڈ پر کھول دیں, کیونکہ مجھے پرسنلی خود بھی بسنت بہت پسند ہے. مجھے بہت پسند ہے, لیکن میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میرا مطلب ہے کہ بسنت جو ہے یہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے. ہم نے ہی اس کو ایک خونی کھیل بنا دیا ہے اس کو. حالانکہ ایک بہت بڑا نقصان ہے, اٹس اے ہیوج لاس. دس کوڈ ہیو بیکم اے $multi-billion. اس وقت پاکستان کے ان حالات میں اگر بسنت ہوتی تو آپ دیکھتے کہ کتنے ٹورسٹ آتے, لیکن اگر آدھے ٹورسٹ جو ہیں ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں تو کیا فائدہ ہوتا. سو یہ ہم لوگوں, وی آر ارسپانسبل پیپل. سر وائی ان پنجاب, مطلب باقی شہروں میں پھر بھی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں, میں دیکھتی ہوں کوئی ایونٹس اس طرح کے, لیکن یہاں پہ نہیں. سارے پنجاب میں ہو رہی ہے بسنت, کیونکہ اور لاہور میں نہیں ہو رہی, کیونکہ بس اب یہ ایک, اس کا بھی میں کیا جواب دوں کہ یہ جو اب ایبسلیوٹلی رائٹ, فیصل آباد سے لے کے پنڈی سے لے کے گجرانوالا, قصور, ہر جگہ. اب تو بلوچستان میں بھی ہوتی ہے بسنت اور اسلام آباد میں ہوتی ہے بسنت, لیکن لاہور میں نہیں. اس کی ابھی تک اجازت جو ہے وہ نہیں دے سکے. دینی چاہیے اس کو ایک سیف اینڈ ساؤنڈ. طریقے ہیں, مثلاً کہ ایک بڑا سمپل ایک اگر آپ دیکھیں اٹھا کے کہ جتنے بھی قتل ہوئے ہیں, میں قتل ہی کہوں گا ان کو, یا جتنی بھی ڈیتھس ہوئی ہیں وہ ساری موٹر سائیکل پہ ہوئی ہیں. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک بسنت اولڈ سٹی کے اندر آپ کھول دیں بسنت کو, کیونکہ بسنت ہوتی ہی اولڈ سٹی کی ہے, باقی تو سب میں تماشا ہی ہے. تو اولڈ سٹی میں بسنت کھول دیں, سرکولر روڈ کے اوپر آپ بالکل بین کر دیں موٹر سائیکل, صرف سرکولر روڈ کے اوپر. ڈونٹ لیٹ موٹر سائیکل گو آن سرکولر روڈ. یہ اس کو ایزیلی پولیس کنٹرول بھی کر سکتی ہے. ایک دن صرف ایک دن شام کو, سیٹرڈے کی شام سے لے کے سنڈے کی شام تک 24 آورس کے لیے آپ یہ کر دیں اور آپ کی پسند ہو جائے گی. پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان اور اٹس ناٹ اباؤٹ اینی اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی, بٹ ان جنرل آپ کے نزدیک پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں, میں تو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے پاکستان کا فیوچر ڈارک نظر آ رہا ہے, بیکاز آئی ایم ویری ویری پازیٹیو, آئی ہیو آلویز بین پازیٹیو. اور لیٹس ہوپ اینڈ وی شوڈ آل پرے. دیکھیں اپنے آپ کو ہم ٹھیک کریں, باقیوں کو چھوڑیں کہ جی وہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے, یا وہ کیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ہر انسان جو بھی پاکستانی ہے اپنی جگہ بیٹھ کے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرے. جو حکومت کا کام ہے, سب سے اہم کام حکومت کا اس وقت یہ ہے کہ بچوں کا سلیبس ٹھیک کریں. جب تک بچوں کا سلیبس ٹھیک نہیں ہوگا, شروع سے ہم ایک بے ادب قوم بن گئے ہیں. ہمیں کوئی کسی قسم کا ادب نہیں رہا, ہمیں کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رہی. ہم اس میں میرا مطلب ہے ہسٹری ہمیں وہ پڑھائی جا رہی ہے کہ جو بالکل غلط ہے, ایبسلیوٹلی غلط. اقبال ہمیں وہ پڑھایا جا رہا ہے جو ہمیں اقبال ہمیں پڑھایا جانا چاہیے وہ نہیں پڑھایا جا رہا. مثلاً ایک علامہ کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, وہ ہمیں لازمی ہونا چاہیے کہ جو بچہ گریجویٹ ہو اس نے یہ کتاب ایک دفعہ پڑھی ضرور ہو.
سو یہ چیزیں چینج لے کے آئیں گی. کبھی بھی ایک ہمیشہ ایک تھاٹ، ایک فلاسفی، ایک سوچ جو ہے وہ چینج لاتی ہے. آپ دیکھیں علامہ اقبال کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے، ٹھیک ہے. ایران کی ریولوشن کب آئی ہے؟ ایران کی ساری ریولوشن جو تھی وہ بیس تھی اقبال کی فلاسفی کے اوپر. اس لیے آپ ایران جائیں تو اقبال کی بہت قدر کرتے ہیں. ان کا جو پہلا صدر تھا، جو اب ان کا اسپریچول ہیڈ ہے، آیت اللہ خمینائی، پہلے خمینی صاحب کے بعد وہی آئے. ان کو آپ دیکھیں ان کو کتنے اقبال پرست ہیں وہ، اور کتنا اقبال کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کی پہلی جو اسپیچ تھی پارلیمنٹ میں ایز پریزیڈنٹ، انہوں نے 90 منٹ صرف علامہ اقبال پہ اسپیچ کی تھی. تو اب ہمیں اقبال کو اور قائد اعظم کو، جو ان کی جو تھنکنگ تھی، ان کا جو ویژن تھا، اگر ہم ہی نہیں آگے لے کے آئیں گے. ایون ہندوستان میں نہرو جب پرائم منسٹر تھا، اس نے اقبال کے ویژن کو امپلیمنٹ کیا. اس نے سیلف ریلائنس کے اوپر وہ گیا، جو پہلا سبق تھا اقبال کے ویژن کا. ہم نہیں گئے، ہم ڈپینڈ کرتے رہے ادھر سے ادھر سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں، جب تک ہم شروع دن سے یہ چیزیں اپنے نوجوانوں میں، اپنی نوجوان نسل میں، اپنے بچوں میں نہیں ڈالیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ساری دنیا میں اس وقت جتنا خاص طور پہ پرشین سپیکنگ مسلمان ہیں، وہ ایران میں ہو یا ٹرکی میں بھی ہو یا سارا سینٹرل ایشیا ہو، وہاں بہت اقبال کے اوپر اسٹڈی ہو رہی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ پیچھے کچھ چند دن پہلے ہی ایک ڈیلیگیشن آیا تھا وہاں سے، تاجکستان سے غالباً دلی کے، اور وہاں وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ اینڈ اسلام کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبان میں وہ مجھے دیکھے گئے ہیں وہ کتاب، اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور ہمیں یہاں اس چیز کی ہمیں عقل ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا سر، میں نے آپ کو بہت وقت لے لیا. ایک آخر پر سوال یہ ہے کہ اس حویلی میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں 23 مارچ کو جو جلسہ ہوا تھا، اس کا کارپیٹ بھی موجود ہے، اور ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں خوبصورت جو یہیں پر صرف دیکھنے کو ملتی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو کہا ہو کہ یہ ہمیں بیچ دیں یا اس پر نیلامی لگائیں یا کچھ، یا ان فیوچر ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کسی نے کہا کبھی. کیوں نہیں، کیوں کوئی کرے گا اس طرح کی بات. وہ تو اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم، اگر میں سمجھوں کہ کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ ساری جو نایاب چیزیں ہیں، یہ دے بلانگ ٹو دا پیپل آف پاکستان، ٹھیک ہے. تو ہم نے بھی اپنے ساتھ کوئی اپنے خدا نہ خواستہ اپنے ساتھ تو نہیں لے کے جانی، یہ سب ادھر ہی رہے گا. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کچھ جو چیزیں ہیں، میں ان کو جو نیشنل ہسٹری میوزیم ہے، ان کو میں دے دوں، تاکہ وہاں ساری دنیا جو بھی آتا جاتا ہے وہ اس کو دیکھنے کو ملے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور جب بھی آپ سے ملتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کو بھی آج سر سے مل کر بہت اچھا لگا ہوگا. آپ کو آج کا انٹرویو کیسا لگا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.